السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے وفاقی و صوبائی سرکاری ملازمین، پینشنرز، فیملی پینشنرز کے لیے آج کی ویڈیو انتہائی اہم ترین اور معلوماتی ہے۔ یہ 4-5 منٹ آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانے سے، دھکے کھانے سے، دفاتر کے چکر لگانے سے اور بہت سارے ایسے بینیفٹس ہیں جن کو آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ملیں گے صرف 4-5 منٹ میں۔ نیٹ تو چل رہا ہے، وائی فائی بھی آپ کے پاس ہے، تو یہ 4-5 منٹ ہمیں دے دیں، انشاءاللہ تعالی یہ ضائع نہیں ہوں گے۔ میں ہوں افتخار ہاشمی، یہ ہے آپ کا چینل آپ کی آواز، اور اگر چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں نواز کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب کا اور راجہ نوید اعظم صاحب کا۔ یہ سپریم کورٹ کے بہت بڑے لائر ہیں ہمارے ملک عزیز کے، اور یہ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے زیادہ تر کیسز، اور ان کو دسترس حاصل ہے، اور ان کی جو یہ پوائنٹس ہیں زیادہ تر انہوں نے کیس خود جیتے ہیں، ان دونوں لائرز نے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں نواز کھوسہ ایڈوکیٹ صاحب کا۔ یہ نمبر بھی ان کا موجود ہے، اگر کبھی کسی کو ان سے کوئی جو ہے وہ رابطہ کرنے آپ کر سکتے ہیں۔ راجہ صاحب کا نمبر بھی آ جائے گا۔ یہ کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جی، یہ ہر سرکاری ملازم اور پینشنرز کے لیے جاننا ضروری ہے۔ حکومت کی بنائی گئی کوئی بھی پالیسی ملازمین کے وہ حقوق ختم نہیں کر سکتی جو ملازم کو پہلے سے عطا کر دیے گئے ہوں۔ اسی پوائنٹس کی وجہ سے، یہ جو پوائنٹ ہے، اسی وجہ سے جو لارڈ وین نے ابھی جو پینشن ریفارمز کی سمری ہے وہ مسترد کی ہے اور لٹکی ہوئی ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہمارا لا ہے، جو سول سرونٹ لا ہے 1973 کا ایکٹ جو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور یہی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ یہ آپ سب کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی جو پینشن ریفارمز لا رہی تھیں وہ حقوق سلب ہو رہے تھے، وہ حقوق متاثر ہو رہے تھے جو پہلے سے عطا کر دیے گئے ہوں۔ معطلی کے دوران محکمہ کسی بھی صورت ملازم کی تنخواہ اور الاؤنس بند نہیں کر سکتا۔ یہ بھی نواز کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور یہ لا بھی ہے، بالکل نیچے کلیئر لکھا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ تنخواہ حکومت کی طرف سے کوئی عطیہ نہیں جو جب چاہے بند کر دے۔ مزید عدالتوں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اگر کوئی افیسر کسی ملازم کی تنخواہ بند کرے تو اس مجاز افیسر کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا مطلب ہے یہ خود ایک قانون ہے۔ حکومت نے ریٹائرمنٹ کے بعد کے 3 سال بعد ملازم کے خلاف پینشن رولز کے تحت کارروائی کرتے ہوئے 5.5 ملین روپے ریکوری کی سزا دی، مگر سپریم کورٹ نے سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے قرار دیا کہ ریٹائرمنٹ کے 3 سال بعد کسی بھی صورت ملازم کے خلاف محکمانہ انکوائری ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ قانون تو یہ ہے۔ یہ راجہ صاحب بھی بتا رہے ہیں، راجہ نوید اعظم صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، یہ ان کا نمبر بھی نیچے ہے، آپ ان سے خود بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی کو کوئی سرکاری ملازم یا پینشنرز کا کوئی مسئلہ ہو۔ ملازم کی ریٹائرمنٹ کے 2 سال بعد کسی قسم کی انکوائری نہیں چل سکتی، ملازم پینشن کا حقدار ہے۔ اسی وجہ سے وہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ آیا ہے۔ ملازم کی غیر شادی شدہ بیٹی، والدہ اور والد ملازم ہونے کی صورت میں دگنی پینشن کی حقدار ہوگی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے مجھے بھی میلز بھی آئی ہیں، کمنٹ میں بھی پوچھتی ہیں بچیاں کہ جی اگر ہم والدہ کی پینشن لے رہی ہیں، والد کی لے رہی ہیں، والدہ بھی ملازم تھی تو کیا ہم پینشن لے سکتی ہیں؟ جی، جو ابھی اس وقت ایگزسٹنگ رول ہے اس کے مطابق لے سکتی ہیں، لیکن جو پینشن ریفارمز نئی آ رہی ہیں اس کے اندر ڈبل پینشن ختم کی جا رہی ہے، لیکن اس میں بھی کہا یہ گیا ہے کہ گریڈ 17 اینڈ ابو۔ اب جب وہ اس کا نوٹیفیکیشن آئے گا، ابھی تک تو وہ لٹکا ہوا ہے، دعا کریں لٹکا ہی رہے، اور اس کے بعد شاید یہ ایک پینشن ہو جائے۔ اس وقت قانون کے مطابق، موجودہ رولز کے مطابق، جو بیٹی ہے وہ والدہ اور والد اگر دونوں ملازم ہیں تو دگنی پینشن کی حقدار ہے۔ اور کون سی بیٹی؟ اس پہ علیحدہ سے میری ویڈیو موجود ہے۔ 21 سال پہلی پرائورٹی 1 ہوتی ہے، جو 21 سال سے کم عمر کا بیٹا ہوتا ہے، پھر بیوہ بیٹی، یا سب سے پہلے جو غیر شادی شدہ بیٹی ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے۔ اور نئی پینشن ریفارم میں بھی غیر شادی شدہ بیٹی تا حیات پینشن کی جو ہے وہ حقدار ہے۔ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، میں بار بار بتاتا ہوں کہ جو نئی پینشن ریفارمز آ رہی ہیں اس میں بھی جو فیملی پینشنر جو بیٹی ہے، غیر شادی شدہ ہے یا بیوہ ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کلیئر ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ نیا
ریفارمز آ بھی جاتی ہیں تو آپ تا حیات آپ کو پینشن ملتی رہے گی، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ 10 سال والا قانون نئے آنے والے پینشنرز پہ ہو سکتا ہے۔ معطلی کے دوران ملازم مکمل تنخواہ اور دیگر مراعات کا حقدار ہے۔ یہ بھی سپریم کورٹ میں بھی کیس گیا، معطل ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ بحال ہوئے تو انہوں نے ان کو تمام مراعات اس دوران جو تھیں، بلکہ اس دوران پروموشن بھی ملتی ہے۔ یہ بالکل، یہ دیکھیں، کسی بھی سول سرونٹ کو زیادہ سے زیادہ 90 دن تک معطل رکھا جا سکتا ہے۔ 90 دن کے بعد دوبارہ اگر معطل رکھنا ہو تو ہائر اتھارٹی سے اجازت لینا لازمی ہے۔ اگر اجازت نہ لی جائے تو معطلی خود بخود ختم شمار ہوگی اور ملازم بحال ہو جائے گا۔ کلیئر یہ بھی رول ہے، یہ نیچے بالکل رولز بھی لکھا ہوا ہے۔ ملازم کی وفات کے وقت اس کی سروس 9 سال 8 ماہ تھی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ملازم کی وفات کے بعد اس کی سروس تھی 9 سال 8 ماہ۔ بیوہ کو پینشن واجبات کی ادائیگی سے انکار کیا گیا تو عدالت نے پینشن واجبات کی ادائیگی کا حکم دیا، کیونکہ رول ہے 10 سال سروس ہو، لیکن یہاں پہ عدالت کا یہ فیصلہ آ چکا ہے، سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے، تو اب اگر 10 سال سے یہ کچھ ماہ کم بھی ہے، 6 مہینے تک ہے یہ، تو پھر آپ کو 10 سال ہی شمار ہوں گے، آپ پوری پینشن کی یا پینشن کے آپ حقدار ہیں۔ اچھا، یہ سارے پوائنٹ سپریم کورٹ کے ہم آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ جہاں سپریم کورٹ کسی سوال پر قانون کی منشا کی وضاحت کرتی ہے، ایسا فیصلہ تمام ریاستی اداروں پر قابل پابندی ہے۔ اس وجہ سے یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ رولز لاگو ہوگا ہر ادارے پہ جب سپریم کورٹ نے کوئی ایک فیصلہ کر دیا تو۔ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلہ میں قرار دیا ہے کہ اگر ملازمین پر غیر قانونی بھرتی کا الزام ہو تو سب سے پہلے اس اتھارٹی افیسر کو سزا دی جائے جس نے بھرتی کیا ہوگا۔ مجاز اتھارٹی افیسر کو سزا دینے کے بعد ملازمین کے خلاف انکوائری کی جا سکتی ہے، تاہم اگر انکوائری میں ملازمین کی بدنیتی ثابت نہ ہو، ان کو نہیں نکالا جا سکتا۔ یہ بھی ابھی ریسنٹلی یہ فیصلہ ہوا ہے، اہم ترین پوائنٹ تھا۔ اچھا، ابھی یہ کچھ دن پہلے سپریم کورٹ، یہ ابھی فیض عیسیٰ صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی ہے جی۔ یہ دیکھیں، یہ 16 نومبر 2023 کی جنگ نیوز کی یہ خبر ہے۔ سپریم کورٹ نے سرکاری افسران کے لیے صاحب لفظ استعمال کرنے پر پابندی لگا دی۔ چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے ایک فوجداری مقدمہ کی سماعت کے دوران ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی طرف سے پولیس اہلکاروں کے لیے صاحب کا لفظ استعمال کرنے پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ سرکار کے نوکروں کے عہدوں کے ساتھ صاحب کا لائقہ استعمال کرنے سے روک دیا۔ عدالت عظمیٰ نے قرار دیا، صاحب کا لفظ آزاد قوم کے شایان شان نہیں، عوام کے نوکروں کے لیے یہ لفظ کا استعمال کرنا غلام ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ آپ صاحب کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ تعالی مزید پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ضرور بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالی اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔